یہ بھی سن لیں، چھیننا تو بڑی بات ہے، روک نہیں سکتا تھا۔ مجھے بتاؤ ابو بکر علی کہتے ابو بکر ان کو ان کا حق نہ دیتے؟ یہ بہکایا جا رہا ہے قوم کو، اسی لیے میں کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ ابو بکر ہے، اتنی شان والے جس نے دنیا میں رہ کے حوض کوثر کا جام پیا، انہوں نے حسین کو کندھے پہ اٹھایا۔ لوگوں نے کہا ابو بکر کیوں انہیں کندھے پہ کیوں؟ فرمانے لگے ایک دن میں نے حضور کو ان کو کندھے پہ بٹھائے دیکھا تھا۔ یہ ہے ابو بکر، اللہ اکبر، جن کے کاندھے پہ حضور بیٹھے ان کے کاندھے پہ حسین بیٹھے۔ اور سنیں، بس میں کربلا کی طرف چلوں، غور کرنا، ہم آقا حسن سے بھی پیار کرتے، آقا حسین سے بھی پیار کرتے۔ دیوانوں جب نعرہ لگا کرے نا تو حسن کا بھی نعرہ لگا کرے، حسین کا بھی نعرہ لگا کرے۔ ہماری محفلوں میں امام حسن کے نعرے کم لگتے ہیں، جبکہ حسن بھی حضور کے پیارے ہیں، حسین بھی حضور کے پیارے ہیں۔ اپنی محفلوں میں دونوں شہزادوں کے نعرے لگایا کرو، حسن بھی حسین بھی، دونوں حضور کے لاڈلے ہیں، دونوں فاطمہ زہرا کے لاڈلے ہیں۔ آؤ تمہیں کربلا بتاؤ، شان کیا ہے حسین کی۔ جانتے ہو میرے حسین نے مدینہ شریف چھوڑا، مکہ گئے، مکہ چھوڑا، کربلا گئے۔ اس پورے سفر میں محرم کی 10 تاریخ تک حسین حسین رہے، زینب زینب رہے۔ جس طرح حسین شان والے، حسن شان والے، اسی طرح سیدہ زینب بھی شان والی۔ قربانی سیدہ زینب کی بھی کربلا میں کم نہیں، بڑی قربانی سیدہ زینب نے دی ہے۔ خدا کی قسم زینب وہ ہے جسے پیدا ہونے کے بعد گود فاطمہ زہرا کی ملی، پرورش مولا علی کی طرف سے ملی، گھٹی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے لعاب کی دی تھی۔ یہ سیدہ زینب ہے، اور تاریخ میں مدینہ شریف کی سب سے پہلی بیٹی سیدہ زینب ہے، جنہوں نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر دیا تھا۔ یہ سیدہ زینب ہے۔ اب بتاؤ جنہیں گود فاطمہ زہرا کی ملی ہو، پرورش علی نے کی ہو، گھٹی حضور نے دی ہو، پھر مجھے بتاؤ اس زینب کا کردار کیسا ہوگا، اس زینب کا کردار کیسا ہوگا۔ اور زینب کوئی عام بہن نہیں، حسین کی بہن ہے، حسین کی بہن۔ ایک کربلا وہ ہے جو حسین نے دیکھی، ایک کربلا وہ ہے جو سیدہ زینب نے دیکھی۔ اللہ اکبر، محرم کی 9 تاریخ آ گئی۔ امام نے فرمایا سارے لوگوں سے آج آخری رات ہے ہمارے پاس، ایسا کرو سارے لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ رات گزر گئی، قسم خدا کی قرآن تو مکمل ہو گئے لیکن کربلا والوں کی عبادتیں مکمل نہیں ہوئی۔ رات گزر گئی، فجر کا وقت آ گیا۔ میرے امام نے فرمایا اکبر جی بابا بیٹے جاؤ فجر کی اذان پڑھو، اذان پڑھ کے کربلا کا میدان بھی دیکھ کے آنا ہے۔ حضرت علی اکبر نے میدان کربلا میں اذان پڑھی۔ آج نوجوانوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگوں کو اذان صحیح سے یاد ہے؟ لنگر کھانے میں سب سے آگے، نعرے لگانے میں سب سے آگے، حسینی کہلانے میں سب سے آگے، لیکن صحیح سے 90% نوجوانوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ اذان تک یاد ہے۔ حسین والے گئے ہم، سوچنا میری باتوں پہ غور کرنا جو میں کرنے لگا ہوں۔ حسین کہتے ہیں اکبر اذان پڑھو، آپ نے اذان پڑھی، واپس آ رہے تھے، آپ نے کسی خاتون کو کربلا کے میدان میں ہچکی بھرنے کی آپ نے آواز سنی، ادھر رخ کیا جدھر سے آواز آ رہی، کیا جا کے دیکھتے ہیں کوئی سفید چادر والی خاتون بیٹھی ہے اور اپنے دوپٹے سے کربلا کی خاک صاف کر رہی ہے۔ جا کے پوچھا خاتون کون ہے؟ نام نہیں بتایا، واپس آئے، باپ کے سینے سے لپٹ کے رونے لگے۔ اکبر کیا ہوا؟ میں نے میدان دیکھنے بھیجا تھا۔ کہنے لگے ابا میدان بھی دیکھا لیکن میدان میں خاتون دیکھی ہے جس کو میں نے بڑے درد سے روتے ہوئے دیکھا، اس کے رونے نے مجھے رلا دیا۔ اللہ اکبر، آقا فرمانے لگے کہ تم نے پوچھا اس کا نام کہاں ہے؟ کہنے لگے نہیں بابا یہ تو نہ پوچھ سکا۔ یہ کہتے کہتے امام بھی رونے لگے۔ کہا آپ کیوں روئے؟ کہنے لگے تم نہیں جانتے اکبر، جب میں مدینے سے چلا تھا ماں کی قبر پہ گیا تھا۔ اللہ اکبر، نوجوانوں
ایک بات کہہ دوں، تکلیف ہے کتنے جوانوں کو تو ماں باپ کی قبروں کے نشان بھی یاد نہیں رہتے، قبروں کے نشان بھی یاد نہیں رہتے۔ بندوں کو پیر کی چوکھٹ کی رستے یاد رہتے ہیں لیکن ماں کی قبر کا رستہ یاد نہیں رہتا۔ میری سمجھ میں یہ پیر کی خدمتیں نہیں آتی۔ پیر کہتا 40 جمعرات آ کے چراغ جلانا ہے، بیٹا 40 جمعراتوں کے لیے پیر کے مزار پر چراغ تو جلا سکتا ہے، 40 منٹ روز کے ماں باپ کو بندہ نہیں دینے تیار۔ مجھے بھی سمجھاؤ نا، کون سا دین ہے یہ، کون سا دین ہے یہ؟ میں بھی پیر والا ہوں اور خدا کی قسم میرا ایسا پیر ہے جس کے مرید ہونے پہ ہمیں فخر ہوتا ہے۔ دنیا میرے پیر کو اختر رضا تھا جو شریعہ کہتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صرف پیر نہیں، پیر نہیں، اللہ کا شکر ہے مجھے ان کی درسگاہ میں پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ سبحان اللہ، میں نے بخاری شریف تاج شریعہ سے پڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر ہم نے حق پرستی سیکھی ہے، پیر پرستی نہیں۔ نہ میرے پیر نے کسی کو پیر پرستی سکھائی اور نہ سیکھی، میں نے دیکھا ہے ان کی چوکھٹ پہ لوگوں کی بھیڑ کم نہیں ہوتی تھی۔ آج اعلان کرا کے لوگ کہتے ہیں برا فلاں پیر آ رہا ہے، اعلان کروا دینا، اشتہار لگوا دینا، ہمارے نام کے چرچے ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے ہم آ رہے ہیں۔ لوگوں کی بھیڑ بھی ہونی چاہیے، گلے میں ہار ڈالنے والے ہونے چاہیے، لیکن قربان جائیں تاج شریعہ کی عظمت و رفعت کو۔ میں نے دیکھا ہے جب لوگ ملنے آتے تھے مصافحہ کر کے کہتے تھے لوگ گئے کہ نہیں گئے، حضرت ابھی کھڑے ہیں، آپ کہتے تھے غصے میں آ کر کے کیا دیکھ رہے ہو، یہ کوئی عبد کی شام نہیں ہے، بنارس کی صبح نہیں ہے، جاؤ جا کے بچوں کے لیے کماؤ، وقت ضائع نہ کرو۔ انہیں وقت کی اتنی پرواہ تھی کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتے تھے، اور یہ اتنے مکار ہے کسی کو جانے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور مجھے بتا، وہ یہ کہتے تھے اگر شام تک میرے پاس بیٹھو گے تو بچوں کو کما کے کیا کھلاؤ گے؟ یہ کہتے تھے 1 منٹ ہمیں دیکھو چلے جاؤ، کم سے کم جا کے بچوں کو حلال کے لقمے کھلاؤ۔ آج لوگوں نے پیر پرستی شروع کر دی، 40 دن چراغ جلانا پڑے گا، بیٹا جا رہا ہے، ماں درد میں تڑپ رہی ہے، ماں کی پرواہ نہیں ہے۔ پیر نے کہا تھا آنا تو آنا ہے، پیر نے کہا تھا چراغ جلانا تو جلانا ہے۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کوئی بھی چڑیل تیرے گھر میں آ گئی ہو، کوئی بھی آفت آ گئی ہو، 40 دن تو جا کر کے چراغ جلاتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے 40 دن قرآن کھول کے بیٹھ جا، سورہ بقرہ پر، سورہ مزمل پر، سورہ نور پر، سورہ یاسین پر، سورہ رحمان پر۔ ایک چڑیل کیا ہے، اگر 70 چڑیلیں بھی ہوں گے قرآن کی برکت سے ساری چلی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ جو پڑھنا تھا پڑھ نہ سکے، جو کرنا تھا کر نہ سکے، چلے ہیں چراغ جلانے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پہچانو اپنے آپ کو۔ پیر کی دعائیں بھی بعد میں کام آتی ہیں، پہلے ماں باپ راضی ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے ماں باپ ہیں کیا؟ خدا کی قسم غوث کا غوث اعظم ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن ابو صالح کا رتبہ اپنی جگہ ہے۔ ہاں، یہ ذہن میں بات رکھیں، باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا حضرت جی میرے گھر میں بالکل برکت نہیں ہے، ہمیں تو یہ سوچتے ہیں یہ کوئی ایسی چٹکی دے کے جائے گا جس سے میرے گھر میں تمام رحمتیں اتر آئیں۔ او بھائی، ہم لوگوں پہ آپ تک حضور کی باتیں پہنچانا ضروری ہے، منوانا نہیں۔ ہم پہ لازم کیا گیا اگر ایک بھی بات جانتے ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ میری گزارش ہے۔ وہ کہنے لگا جی حضرت گھر میں برکت نہیں ہے، بہت سارے نقصان ہو رہے۔ میں نے کہا ماں کی قبر کہاں ہے پتہ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں پتہ۔ میں نے کہا نادان، تجھے ماں کی قبر کا نشان کا حضرت کئی سال ہو گئے قبرستان گئے ہوئے۔ میں نے کہا بڑوں بوڑھوں سے پوچھ لے جن کو پتا ہو۔ اور میں نے کہا امیر بننا چاہتا ہے نا، ایک کام کر، روز ماں کے نام کی ایک قرآن خوانی کرا، روز ایک قرآن خوانی کرا، اور روز ماں کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جا۔ ماں باپ وہ ہیں جو زمین کے اوپر بھی کام آتے ہیں، زمین کے نیچے بھی کام آیا کرتے ہیں، زمین کے نیچے بھی کام آیا کرتے ہیں۔ نوجوان، ماں باپ کی عزت کیا کرو، ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ پردیس جاتے ہو نہ کمانے کے لیے، مرضی ہے تمہاری، جتنا چاہو کما لو، لیکن ماں باپ کو چھوڑ کے نہ جاؤ۔
ماں باپ کو چھوڑ کے نہ جا. کل پیسہ تو ہوگا ماں باپ نہیں ہوں گے, کل دولت تو ہوگی ماں باپ نہیں ہوں گے. میرے حسین مدینے سے چلے. فرمانے لگے اکبر میں مدینے سے چلا تھا, میں ماں کی قبر پہ گیا تھا. میں نے کہا تھا ماں جو قرآن تو نے پڑھ کے مجھے گود میں سنایا تھا, حسین اس قرآن کو بچانے جا رہا ہے. کہا اکبر میں نے اتنا کہا تھا, میری ماں کی قبر سے آواز آئی تھی حسین میں ماں ہوں, ماں میں ماں ہوں, دل تھوڑا نہ کر حسین, تو گھوڑے سے زخمی ہو کے نیچے بعد میں آئے گا, ماں کی جھولی تیرے نیچے آنے سے پہلے تیرے نیچے پھیل جائے گی. آج بیٹوں کو ماں کی قبروں کا پتہ نہیں, کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. فرمانے لگے مدینے سے چلا تھا تو ماں نے کہا تھا وہ خاتون کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ زہرا ہے. اللہ اکبر. جانتے ہو رات آئی, جب رات آئی امام حسین نے سارے خیموں کا جائزہ لینا چاہا, چکر لگایا نا خیموں میں 10 شب میں. جب آپ سیدہ زینب کے خیمے کے پاس سے گزرے, آپ کے بیٹے شام سامنے بیٹھے تھے اور سیدہ زینب کہہ رہی تھی ہم محمد, جی امی کل صبح ہوگی بیٹے, میں تمہیں حسین کے قدموں پہ قربان ہونے کربلا کے میدان بھیجوں گی, کیا جاؤ گے؟ اللہ اکبر. بیٹے بھی زینب کے بیٹے تھے, لاڈلے زینب کے تھے. گردن جھکا کے کہنے لگے ماں رات صبح کا انتظار کیا, ابھی حکم دے تیرے بیٹے ابھی کربلا کے میدان جانا تیار ہے, ابھی کربلا کے میدان جانے تیار ہے. فرمانے لگے اچھا. ماں نے کہا بیٹے ہو سکتا ہے صبح مجھے وقت نہ ملے, کچھ باتیں کر لوں. بیٹوں نے کہا ماں کہیے نا کیا کہنا چاہتی ہو. اللہ اکبر. سیدہ زینب کی قربانی بتانے لگا ہوں, علی کی بیٹی کی قربانی سنیں, کچھ کہنا چاہتی ہوں کہو نا ماں. ماں نے کہا میری کچھ نصیحت ہے. جی امی. فرمانے لگی پہلی نصیحت تو یہ ہے بیٹے کربلا کے میدان سے زندہ لوٹ کے نہیں آنا. دوسری نصیحت فرمانے لگی بیٹے جب تیر لگے تو آہ نہ کرنا, جب تیر لگے الحمدللہ کہنا ہے, ہر تیر پہ الحمدللہ کہنا ہے. کہا ماں تیسری نصیحت. کہنے لگے بیٹے جب زخم آئے نا تو مڑ کے ماں کے خیمے کی طرف نہ دیکھنا, ماں کے خیمے کی طرف نہ دیکھنا. اللہ اکبر. آپ نے بیٹوں کو نصیحت کی. آخری بات فرمانے لگی بیٹے اگر میدان کربلا میں کوئی پوچھے کون ہو, تو یہ نہ کہنا زینب کے بیٹے ہیں, یہ کہہ دینا حسین کے خادم ہیں, حسین کے نوکر ہیں, حسین کے غلام ہیں. بیٹوں نے کہا ماں جس میں تو راضی ہے اس میں ہم راضی ہیں. اتنا کہا. صبح ہو گئی, سب جانے کی تیاریوں میں, کتنے شہید ہو چکے, کتنی تیاری میں تھے. اتنے میں سیدہ زینب آ گئی. حسین خیمے میں یوں بیٹھے, کاندھے پہ چادر نانا مصطفیٰ کی ہے, سر پہ امامہ بھائی حسن کا تھا, ہاتھ میں تلوار مولا علی کی تھی. آپ گردن جھکا کے بیٹھے. سیدہ زینب آ گئی, بھائی کو سلام کیا. بھائی حسین. کہا جی بہن. کہا ایک حدیث پڑھوں ذرا اس کا مطلب آپ بتائیں گے مجھے. آپ نے کہا بیٹی بہن کہنا کیا چاہتی ہو. کہا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے, اگر اجازت ہو تو بہن صدقہ کرنا چاہتی ہے. اللہ اکبر. اتنا کہا. آقا حسین نے فرمایا زینب صدقہ کرنے کی چیز تو مدینے رہ گئی ہے, اب کیا صدقہ کرو گی. آپ نے گردن جھکا کے کہا حسین سونا چاندی نہ سکی, ہیرے جواہرات نہ سکی, پیسے اور سکے نہ سکی, تیرے نام پہ صدقہ کرنے کے لیے میرے پاس بیٹوں کی جوڑی موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہن بہن ہوتی ہے یار, بہن بہن ہوتی ہے. خدا کی قسم اگر بھائیوں کو بیماری لگ جائے تو نظریں بہنیں مانا کرتی ہیں, بھائی مصیبت میں آ جائے تو صدقے بہنیں اتارا کرتی ہیں, بھائی پریشانی میں آ جائے تو ان کے نام کے صدقے بہنیں دیا کرتی ہیں. اللہ اکبر. سوچ اگر تیری میری بہن کا پیار کا یہ عالم ہے تو پھر وہ تو حسین کی بہن ہے سیدہ زینب, علی کی بیٹی ہے سیدہ زینب, فاطمہ زہرا کی شہزادی ہے سیدہ زینب. کہا حسین اجازت ہو تو صدقہ دینا چاہتی ہوں. کس کا صدقہ دو گی. کہا کوئی سونا دے گا کوئی چاندی دے گا, جتنی بڑی ذات ہے اتنا بڑا صدقہ بھی ہونا چاہیے. میں چاہتی ہوں شہزادوں کو تیرے نام پہ صدقے کر دوں. اللہ اکبر. او خدا کے واسطے بھائیوں سے گزارش ہے کبھی بہنوں کو رلایا نہ کرو, انہیں ستایا نہ کرو, ان کے حق کھا کے انہیں خون کے آنسو رلایا نہ کرو. بہنیں بہنیں ہوتی ہیں, جب دنیا ساتھ چھوڑ
چھوڑتی ہے تب بہنیں سینے سے لگاتی ہے، جب تکلیف میں آتے ہو تو دعائیں بہنیں کیا کرتی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے تم سے پیار بیوی زیادہ کرتی ہے، تم سے زار بیٹا زیادہ کرتا ہے؟ اور خدا کی قسم مصیبت میں آ کے دیکھنا، بیوی شاید چادر اوڑھ کے سو جائے، بیٹا بھی چادر اوڑھ کے سو جائے، لیکن جب بہن کو پتا چلتا ہے بھائی بیمار ہو گیا ہے، رات بھر مصلی بچھا دیتی ہے، رو کے کہتی ہے یا اللہ میری تو خیر ہے، میرے بھائی کو سلامت رکھنا، میرے بھائی کو سلامت رکھنا. یہ بہنیں ہوتی ہیں جو خود بیمار ہوتے ہوئے اپنے لیے نہیں مانگا کرتی، جب بھی مانگا کرتی ہے اپنے بیمار بھائی کے لیے مانگا کرتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، مفتی حماد صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بہن بہن ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے. آج رونا ہے، ہر بندہ چاہتا میری بہن عزت سے رہے. ہے کوئی جو یہ چاہتا ہو میری بہن عزت سے نہ رہے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری بہن عزت سے رہے، لیکن ہم دوسری کی بہن کو عزت دینا نہیں جانتے. اپنوں کے خواب عزت کے ہیں لیکن دوسروں کے نہیں، دوسروں کے نہیں. آج لوگ آرٹیکل لکھتے ہیں، بڑے سے بڑا آرٹیکل، ہاں ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہن بھائیوں کے رشتوں کے لیے ڈالتے ہیں، مگر خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. صرف آرٹیکل لکھ دینا کافی نہیں ہے، تصویریں بنا دینا کافی نہیں ہے، کم سے کم رشتوں کی قدر کرنا پڑے گی، رشتوں کی قدر کرنا پڑے گی. اگر ماں مر جائے نا، ماں مر جائے بچپن میں بیٹا چھوٹا چھوڑ کے، تو پوری زندگی بہن بھائی کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی. یہ ہوتی ہے بہن، پوری زندگی بھائی کو ماں کا پیار دیتی ہے بہنیں. ہاں میں نے ایک بہن کو اپنے بھائی کو اپنے آنچل میں لے کے بارش میں بیٹھے دیکھا، صرف اس لیے کہ اس بہن کے سر پہ چھت نہیں تھی. ویڈیو بنانے والے نے ویڈیو تو بنائی، آرٹیکل لکھنے والوں نے آرٹیکل لکھے، لیکن کوئی بندہ ایسا نہ تھا جو اس بہن کو چھت دے دیتا. وہ بھائی ایک آرٹیکل پڑھا، اس میں ننھی بہن ننھے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی تھی. کسی نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ نہیں؟ کہا ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئے. کہا گھر بھی نہیں؟ اس نے کہا گھر تو ہے لیکن چچا نے چھین لیا. میں اس سماج سے بات کر رہا ہوں جس سماج میں یہ ستم ہو رہے ہیں، جس سماج میں یہ ظلم ہو رہے ہیں، میں اس سماج سے بات کر رہا ہوں. اس نے کہا گھر تو تھا لیکن چچا نے لے لیا. حیا آتی ہے بھائی کے جنازے پہ 40 کی ڈیگ بنا کر کے اپنا سینہ چوڑا کر کے کہنے والوں کا حق کہتے ہو ہم اس کے بھائی ہیں، یہ 40 کا خرچ میری طرف سے ہے، یہ تیجے کا خرچ میری طرف سے ہے، آج کے بعد اس کے بچوں کا وارث میں ہوں، اس کے بچوں کا خیال میں رکھوں گا. اور مجھے پتا تیجے پہ سینہ چوڑا کر کے تو نے کہا تھا، لیکن 6 مہینے ہو گئے بھائی کو گئے ہوئے. بتا تجھے پتا ہے ان یتیموں کے دروازے پہ کب سے چولہا نہیں چڑھا ہے؟ تجھے پتا ہے ان کے گھر پہ کب سے ہانڈی نہیں بنی ہے؟ تجھے پتا ہے ان یتیموں نے کب سے تازہ کھانا نہیں کھایا ہے؟ اور تو اپنے بچوں کو دنیا بھر کے میوے لا کے دیتا ہے. جس دن سے ان یتیموں کا باپ گیا ہے کبھی تو نے ان کے درد کو محسوس کیا ہو تو جانے، کبھی تجھے پتا چلے یتیمی ہوتی کیا ہے. خدا کی قسم اور تیری میری اوقات کیا ہے؟ حضور کی چوکھٹ پہ اگر یتیم آ جاتا تھا حضور دیکھ کے رو دیتے تھے. کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ آپ کیوں روئے؟ مصطفیٰ کہتے تھے جب اس یتیم کو دیکھا ہے تو مجھے میرا بچپن یاد آ گیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تجھے کیا پتا یتیمی کیا ہوتی ہے؟ تجھے کیا پتا ماں کے بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے، باپ کے بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے؟ خدا کے واسطے بہن کی بھی عزت کیا کرو، بیٹی کی بھی عزت کیا کرو. آج کچھ بہنوں کا معاملہ آپ کو بتا دوں. ایک بہن کا فون آیا کوئی تعویذ ہو حضرت کوئی دعا کر دے. میں نے کہا کس لیے؟ کہا بھائی ناراض ہے، 3 سال ہو گئے. بچی نے بتایا 3 سال ہو گئے کوئی نہ بلانے آیا ہے نہ ملنے آیا ہے. کہا میں ایک بار گئی ہوں اور صرف ماں کے جنازے میں گئی تھی، وہ بھی بلایا اور بتایا نہیں، مجھے پتا چلا تو میں خود چل کے گئی. اور دکھ کی بات بتاؤں، یہ سماج مسلم سماج کی بات کر رہا ہوں، مسلم سماج کی. پتا چلا بندے نے 10 دن لنگر کیا اور بہن سسرال میں بیٹھی آنسو بہاتی رہی. حسین منہ پہ مار دیں گے لنگر، کہیں گے جب میں نے زینب کو نہیں چھوڑا تو تو نے بہن کو کیوں چھوڑا؟ 10 دن لنگر، لیکن بہن سسرال میں رو رہی ہے، کوئی ملنے والا نہیں.
जिंदगी में पहली बार एक भाई मुझे जिनसे मैं मिला, कोई माँ के नाम से पैसे दे रहा था, कोई बाप के नाम से पैसे दे रहा था। वो स्टेज पे आके बोला मेरी तरफ से 1000 रुपए मस्जिद के लिए, ये मेरी 5 बहनों के नाम से। मैंने कहा है? उसने कहा 5 बहनें घर पे मौजूद हैं, बस ये दुआ करते अल्लाह उनका नसीब अच्छा कर दे। ओ यार, बहन बहन होती है। खुदा के वास्ते देखो मैंने हाथ जोड़ रखे हैं। सच्चा हुसैनी वो है जिससे माँ भी राजी है, बहन भी राजी है। वो सच्चा हुसैनी है। पता चला तेरे लंगर को कुत्ते खा के चले गए और सगी बहन को एक लुकमा ना मिल सका। क्या करोगे ऐसे लंगर का? तुम्हें पता आ गया हमारे बुजुर्गों की खानकाहों में दाल चावल क्यों बना करते थे? इसलिए ताकि किसी भी धर्म का आए तो भूखा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हर धर्म के लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर धर्म के इंसान के लिए उनकी खानकाहों में दाल चावल इसलिए बनते थे ताकि सब खा के जाएं, और उनकी चौखट पे गैर भी खा के जाते थे। तेरी चौखट पे तेरे अपने भी दूर बैठे हैं। बता कैसा हो सकता? बताना मुझे, और मुझे भी समझा हुसैनियत क्या है। समझा हुसैनियत है क्या? खुदा की कसम तुझे बताऊं, मेरे नबी की कोई सगी बहन थी? बोले। हुजूर की कोई सगी बहन थी? वाह मेरी कौम, क्रिकेटरों के नाम भी याद है, हीरो के नाम भी याद है, तुझे पूरी पूरी हिस्ट्री फिल्मों की याद है। अगर नहीं पता जिंदगी प्यारे मुस्तफा की याद नहीं। मेरे हुजूर की कोई सगी बहन नहीं थी। बोलो, हुजूर की सगी बहन, जोर से सगी बहन। हाँ, एक रजाई बहन थी तारीख में जिनका नाम हजरत शीमा है। ये वो बहन है जिसको खुदा ने ये नसीब बख्शा है कि वो हुजूर को गोद में लेके सीने से लोरियां लगाया दिया करती थी। ये शर्फ हजरत शीमा को हासिल है। लेकिन बताऊं बहन का नाज ये अलग होता है। आज बहने भाई से आके कहती मेरी बेटी की शादी है, आ जाना। तो कहता नहीं मुझे नहीं आना। क्यों? रिश्ता करते वक्त मुझसे पूछा था? इस बात पे नाराज हो गया? रिश्ता करते वक्त नहीं पूछा था। लेकिन बहन बहन होती है। कहती अगर तू नहीं आया ना तो लोग मेरे नाम पे थूकेंगे। वो कहता जा, तू मेरी लगती कुछ नहीं। तो बहनें कभी कभी इज्जत बचाने के लिए दुपट्टे भाइयों के पैरों पे रखती है। कहती माँ की चादर की लाज रख ले। कितने जालिम ऐसे भाई होते, उन दुपट्टों को भी लात मार देते। वो हया कर, अगर बहन का दिल टूटा, तुझे लगता है जन्नत तेरे बाप की जागीर यूं मिल जाएगी? अल्लाह बहन के एक एक आंसू की कीमत जब तक वसूल नहीं लेगा, तुझे कब्र के अंदर भी करवट लेने तक की जगह नहीं दे सकता। याद रखना, कब्र में भी करवट लेने जगह नहीं मिलेगी। मुझे नहीं आती जन्नत बांटनी, इसलिए कि मैं जानता हूं जन्नत इतनी सस्ती नहीं। अगर इतनी सस्ती होती तो हुसैन 6 माह के असगर के गले से तीर ना निकालता, अब्बास के बाजू न बटोरते, कासिम के टुकड़े इकट्ठे ना करते, उन्हें भी ऐसे ही मिल जाती जन्नत। लेकिन खुदा की कसम वो जानते थे जन्नत कितनी मुश्किल है। इसलिए खुदा के वास्ते कभी बहनों का दिल न दुखाया करो, कभी दिल न दुखाया करो, बात लंबी हो जाएगी। मेरे हुजूर ने अपनी रिजाई बहन का दिल नहीं तोड़ा, हम सभी बहनों का दिल तोड़ देते हैं। बता, जिसने रिजाई बहन को इतना प्यार किया, अगर खुदा सगी बहन देता तो वो कितना प्यार उससे करते, कितना प्यार उससे करते। सैयदा ज़ैनब कहने लगी भैया हुसैन इजाजत है, मैं बेटों को तेरे नाम पे सदका करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। बेटों को तैयार किया, जोड़ी लेके आई, बेटे सवार हुए, करबला के मैदान में पहुंचे। एक बेटे की उम्र 10 साल थी, दूसरे बेटे की उम्र 12 साल थी। जानते हो इन्हें तलवार गाजी अब्बास ने सिखाई थी। गाजी अब्बास ने तलवार सिखाई थी इनको। करबला के मैदान में गई ना, पहले यजीदी हंसे क्यों ये आए हैं, अब कोई बचा ही नहीं, जानते हो। लेकिन जब इन 10-12 साल के बच्चों ने तलवारें चलाई तो यजीदियत के माथे पे पसीना आ गया, पसीना टपक रहा था। हैरत में थे कि ये बच्चे हो कैसी तलवारें चला रहे हैं। तलवारों की खनक कह रही थी अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता। बच्चे समझ रहे हो, तलवारें चली,
फिर जानते हो दोनों बच्चों को 50 यजीदियों ने चारों तरफ से घेरा। 50 यजीदियों ने जब दोनों तरफ से घेरा, अल्लाह अकबर। बड़ा बेटा तो बहुत चालाक था, छोटा भी बहुत अच्छा था तलवार में, लेकिन जब पहले तीर छोटे भाई के लगा और छोटा नीचे आया, एक यजीदी ने वार किया, छोटे का बाजू काटा, बड़े भाई ने जाके छोटे का सर गोद में रखा, संभाल के तसल्ली दी। यजीदियों को मौका मिल गया, दोनों भाइयों को शहीद किया। अल्लाह अकबर। ये शहादत का नजराना सैयदा ज़ैनब ने दिया। अल्लाह अकबर। सुने, ये सैयदा ज़ैनब का कोई आम तोहफा ना था। आज अगर किसी का बेटा एक्सीडेंट में मर जाए तो माएँ पूरी जिंदगी सीधी नहीं हो पाती है। अगर किसी का बेटा हादसे में इंतकाल कर जाए, पूरी जिंदगी बेटों को याद करके माँ रोया करती है। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरे हौसले को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। तूने भाइयों के कटे सर देखे, लेकिन तूने सब्र किया। भतीजों की लाशों को देखा, तूने सब्र किया। बेटों की लाशों को देखा, तूने सब्र किया। अपने बेटों के टुकड़े देखे, लेकिन आह न की। खुदा की कसम, सैयदा ज़ैनब तो वो है कि जिसने करबला के बाद अपनी जात के जरिए किरदार ज़ैनब भी अदा किया है, किरदार हुसैन भी अदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मगर सुने, अब हुसैनी लंगर खाने वाले, घर को लेके जाने वाले, यहाँ भर के जाने वाले, इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अली औसत। आप कहते हैं मदीने से करबला तक, करबला से कूफा तक, कूफे से शाम तक, शाम से फिर करबला, फिर करबला से मदीना। कहते हैं इस पूरे सफर में हमने लाशें तो देखी, कटे सर तो देखे, लाशों पे घोड़े भी दौड़ते देखे, खेमों को चलते हुए भी देखा। हमने अपनी बेटियों बहनों के कानों के जेवर को छीनते हुए देखा। लेकिन कहते मुझे पैदा करने वाले की कसम, मैंने इस पूरे सफर में अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब का एक तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए नहीं देखा। ये है ज़ैनब जिनका एक तहज्जुद का सजदा कज़ा नहीं हुआ। आज मैं अपनी बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। ज़ैनब ने तो तहज्जुद भी नहीं छोड़ी। पता है, जब खेमे चल रहे थे तब सैयदा ज़ैनब अपने खेमे में असर की नमाज पढ़ रही थी। जब सैयदा सकीना के कान की बाली छीनी गई, उस वक्त ज़ैनब मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। और जिस वक्त लाशों पे घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, उस वक्त सैयदा ज़ैनब इशा की नमाज पढ़ रही थी। इन्होंने सब कुछ छोड़ा, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। छोड़ भी कैसे देती, इन्होंने भी उसी घर में परवरिश पाई थी जिस घर में हुसैन ने परवरिश पाई थी। ये सैयदा ज़ैनब। और खुदा की कसम बताऊं और आगे चलूं, है भी इजाजत आपकी? जरा कह दें हुसैन और जोर से। कौन है ज़ैनब और करबला क्या है? करबला तक हुसैन हुसैन रहे, लेकिन करबला के बाद ज़ैनब ज़ैनब भी बनी, ज़ैनब हुसैन भी बनी। औरत का दिल कितना छोटा होता है, कितना नरम। अगर एक मुर्गी मर जाए इसके सामने तो इसको हार्ट अटैक का डर। सैयदा ज़ैनब के सामने तो 72 लाशें थी, मगर हौसले को सलाम अली की बेटी को, जुर्रत को सलाम सैयदा ज़ैनब की। मजाक नहीं। एक एक्सीडेंट में माँ बेटे और शोहर बाइक पे जा रहे थे, शोहर का भी इंतकाल हो गया, बच्चा भी खत्म हो गया, औरत सदमे में चली गई, कोमा में औरत आ गई। डॉक्टरों ने कहा इससे बुलवाओ, अगर ये ना बोली तो सदमे से मर जाएगी। इसलिए कि इसने अपनी नजरों के सामने अपने बेटे को मरते देखा है, शौहर को मरते देखा है, इसलिए सदमे में चली गई। सलाम करो ज़ैनब के हौसले को। इसने भाइयों के सर कटते देखे, नमाज नहीं छोड़ी है, भतीजों के सर कटते देखे, सजदा नहीं छोड़ा, अपने बेटों को कुर्बान होते देखा, इबादत नहीं छोड़ी। मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को जो कल सलाम का इस्लाम तेरी अमानत घर तक बचा के लाई है। नारे